اب ایک نکتہ بھی جلدی سے لے لو. رب کو پتا تھا عائشہ پہ تہمت لگے گی. کیا بات. کہا عائشہ کی پاکی تو بعد میں بھی بیان ہوگی، لیکن پہلے میں کہتا ہوں ان کو پاک میں نے کر لیا. ان کو میں نے پاک کر لیا. تو اب آپ خود سمجھ جائیں گے لوگوں، صحابہ کی پاکی بھی حق کی حق. اونچا نہیں بول رہا. اگر صحابیوں کے بارے میں کوئی اناپ شناپ بکے گا، وہ سیدھے نبی کی پاک کرنے کی تحریک پہ حملہ کر رہا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اگر صحابی پر لعن طعن کوئی کرے گا، اس نے سیدھے نبی کی تربیت پہ لعن طعن کیا، اس نے سیدھے نبی پر حملہ بولا، کیونکہ رب کہتا ہے صحابہ کو نبی نے تربیت کی ہے، پاک کیا ہے. سبحان. لوگوں جن کو نبی نے پاک کیا ان کے لیے رب نے کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اے نبی جن کو تم نے پاک کر لیا سب کو میں نے اچھائی کا وعدہ کر لیا ہے. سبحان. واہ واہ. ایک جملہ لینا بڑا کام آئے گا. ہماری محبتیں حضور کی نسبت کی وجہ سے. کیا بات، کیا بات. یہ جملہ کام آئے گا آپ کو، یہ یاد رکھنا پڑے گا آپ کو. ہماری محبتوں کی بنیاد رسول اللہ کی ذات ہے. ہم اگر صحابہ سے محبت کرتے ہیں کیا بات. تو نبی کی نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں، اور اگر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو نبی کی وجہ سے کرتے ہیں. کیا آپ کا اس پر اتفاق ہے؟ اب اسی وجہ سے ہم صحابہ کی محبت میں اہل بیت کی برائی نہیں کر سکتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت میں صحابہ کی برائی نہیں کر سکتے، کیونکہ دونوں سے محبتیں جو جڑی ہیں وہ نبی کی وجہ سے جڑی. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. زندہ باد، زندہ باد. سبحان اللہ. سبحان. اب جو یہ لعن طعن کی تحریکیں چلی ہیں ادھر زیادہ اب ٹائم جانے کا نہیں ہے، لیکن آپ کے اطمینان کے لیے میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں صدیق اکبر نے حسن کو اپنی گود میں لیا. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کہا لقرابت رسول اللہ احب الی من قرابتی. کیا بات. قسم کھا کے ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم مجھے نبی کی اولاد اپنی اولادوں سے زیادہ محبوب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. حضرت عمر فاروق نے مال غنیمت تقسیم کیا، سبحان اللہ. حسن اور حسین کو ڈبل دیا. یہ پیچھے والے ذرا تھک گئے شاید، جو نہیں تھکے ہاتھ کھڑا کرنا پڑے گا محبتوں کے ساتھ. اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر عطا کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ آپ حسین کی محبت میں آئے ہو. آج ایک ایک لمحہ تمہارے نجات کا ذریعہ بن رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. چاریار باسبا مرحبا، چاریار باسبا مرحبا. مرحبا. یہ ہے سنیے، جو نبی کا وہ ہمارا امام ہے. یہی ہے فرق، کیونکہ ہم نبی کو خوش کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. فاروق اعظم نے مال غنیمت تقسیم کیا، حسن اور حسین کو ڈبل دیا، باقی جتنے میدان میں لڑنے گئے تھے ان کو سنگل دیا. جیسے اگر ان کو 1000 درہم دیا ان کو 500 دیا. اب صحابہ تھے، ان کو پوچھنا تھا، اعتراض کیسے کرتے؟ پوچھ لیا حضور ہم اور یہ لڑنے میں برابر، ہم اور یہ لڑنے میں برابر. یہ بھی لڑ رہے تھے ہم بھی لڑ رہے تھے، لیکن ان کو ڈبل کیوں ملا؟ ڈبل کون دے رہا ہے؟
اونچا جن پر کان کیا جا رہا ہے. فاروق اعظم ڈبل دے رہا ہے حسن اور حسین کو. صحابی پوچھ رہے جناب والا امیر المومنین ہمیں ذرا باخبر کر لیجئے, لڑنے میں سب برابر لیکن یہ مالک غنیمت میں لینے میں فرق کیوں؟ ان کو ڈبل ہم کو سنگل. سنیے عمر فاروق کا بڑا محبت بڑا جملہ, جو سننا چاہتے ہیں دل سے آواز سبحان اللہ کی نکالے وہاں. سنیے بڑا ایمان بڑا جملہ اور محبت بڑا جملہ ہے, اور رحمہ بینہم کی عملی تفسیر ہے. میرے عمر فاروق نے فرمایا, او سوال کرنے والوں, تم نے جو سوال کیا ہے صحیح کیا ہے, لیکن میرا بھی سوال ہے. لاؤ ان دونوں کی ماں کی طرح تم بھی ماں لے آؤ. کیا بات. ارے بھائی جواب نہیں آیا پورا. اور سوال کرنے والوں جن کو میں نے ڈبل دیا, ڈبل کس کس کو دیا؟ حسن اور کہاں لے آؤ ان دونوں کے ماں کی طرح ماں, باپ کی طرح باپ, نانی کی طرح نانی, اور نانا کی طرح لے آؤ نانا, تمہیں بھی ڈبل ملے گا. اسی لیے میں نے کہا صحابہ اہل بیت سے بڑی محبت کرتے تھے, اور اہل بیت صحابہ سے بڑی محبت کرتے تھے. اور اختتام کی طرف میں جانا چاہوں گا ذرا پیار سے, اونچا اونچا اونچا. بس اختتامی جملے ہیں, بس آخری جملے ذرا سبحان اللہ. اب جواب دے دو, پاک کس نے کیا؟ اللہ نے. تو جس حسین کو اللہ نے پاک کیا, وہ باطل کے سامنے کیسے جھکتا؟ کیا بات ہے. کوئی اور جھکے تو جھکے, حسین کو رب نے تو پاک کیا ہے, حسین نے بتا دیا. او لوگوں, کیا بات ہے. آج کربلا میں حق اور باطل کا فرق کرنا ہے. کیا بات. میں نے کہا کیسے فرق ہوگا؟ جواب ادھر سے ملتا ہے. سنو, اگر آپ کو فرق کرنا ہے تو شخص کے ذریعے سے کرنا پڑے گا. میں نے کہا کیسے؟ کہاں کربلا کے میدان میں دو طرف خیمے لگے تھے, ادھر بھی اذان ہو رہی تھی, اس طرف بھی اذان ہو رہی تھی, ادھر بھی قرآن کی تلاوت تھی, اس طرف بھی قرآن کی تلاوت تھی, ادھر بھی جماعت ہو رہی تھی, ادھر بھی جماعت ہو رہی تھی. لیکن حسین نے کہا ہم تمہاری اذان پر نماز نہیں پڑھیں گے. کیا بات ہے. کیا بات. قبلہ سکی صاحب, تمہاری اذان پر نماز نہیں پڑھے. کیا بات ہے, بہت اچھی بات کر. واہ واہ واہ. آج بڑے محقق نکلے ہیں. نہیں یہ دین کے فکری مت بناؤ, وہاں بھی قرآنی یہاں بھی قرآنی. میں نے کہا نادان, شرم کے مارے ڈوب جانا چاہیے. حسین کا نام بھی لے رہا ہے اور کیا ادھر بھی قرآن ادھر بھی قرآن. کیا حسین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ دونوں خیموں میں قرآن پڑھا جا رہا تھا. کیا بات ہے. دونوں خیموں میں جماعت ہو رہی تھی, دونوں خیموں میں اذان ہو رہی تھی, ادھر بھی نعرہ تکبیر. آپ بتاؤ کس پر فیصلہ سناؤ گے؟ کیا بات ہے. واہ 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 واہ. جواب دے دو, اور ان صلح کلی مولویوں کو درس دے دو کیا بات ہے. جنہوں نے دین کی شکل و صورت کو مسخ کر دیا کیا ہے, بات ہے. کیا بات ہے. جنہوں نے حق اور باطل کو ملا دیا ہے. رب کہتا باطل الگ ہے, حق الگ ہے, اور کربلا کے میدان میں حسین نے بتا دیا نعرہ تکبیر پر حق اور باطل کا فیصلہ نہیں ہوگا, کیونکہ دونوں طرف نعرہ تکبیر لگ رہا ہے. قرآن کی تلاوت پر حق اور باطل کا فیصلہ نہیں ہوگا, دونوں طرف قرآن پڑھا جا رہا ہے. اس جماعت پر, نماز کی جماعت پر حق اور باطل کا فیصلہ نہیں ہوگا, کیونکہ جماعت دونوں طرف تھے. میں نے سوال کیا مولا پھر کس بنیاد پر کربلا میں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہوگا؟ کہا حسین کی شکل کی بنیاد پر حق کا فیصلہ ہوگا.
واہ 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 حسین جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں وہ آنسوؤں کا بڑا احترام کرتے ہیں جب بھی لکھتا ہوں نام حسین کاغذ پر میرے قلم کو فرشتے سلام واہ 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 زندہ باد داؤدی صاحب واہ 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 بتاؤ واہ واہ حق اور باطل کا فیصلہ کرنا ہے حسن اور حسین کی شکل میں کرنا ہے ہائے ہائے کیا بات واہ 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 حسین کا دوسرا بھائی ہے آپ کو معلوم ہے ان کا نام ہاں نہیں آپ سے میں پوچھ رہا ہوں امام حسین کا بڑا بھائی تو ان کا بھی نام لیا کرو نا بڑے پیارے سے کیا بات کیا کیونکہ بات دونوں فاطمہ کے بیٹے ہیں ہاں کیا بات دونوں علی کے بیٹے ہیں دونوں کو فاطمہ نے دودھ پلایا ہے دونوں کو میرے نبی نے کندھوں پہ چڑھایا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے واہ واہ دونوں کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے دنیا کے غلام ہیں سبحان اللہ ریحانیہ فی دنیا دنیا کے پھول ہیں اسی لیے جب نبی حسین اور حسن کو سینے سے لگا دی تو سونگتے تھے اللہ 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 کہتے یہ میرے غلام ہیں خوشبو نکلتی ہے سبحان سبحان اور بات ختم ایک منٹ لگے گا اگر سنیں گے عطا ہو مجھے لگ رہا ہے آپ شام تک شاید تیار ہیں مبارک ہو سلی بات بڑے دیوانے بیٹھے تھے اونچا بولیے نعرہ رسالت ماشاءاللہ اللہ ان کی دعائیں قبول فرمائے تو سنیے کتنے بھائی بولیے دو کیا بات ہے باطل اور حق کی بات کرنی ہے نا تو حسن اور حسین کو ان کی بات تو کرنا ہی پڑے گا حسین نے کربلا میں یزید کو ٹھکرایا جملہ لے لو بس میں رخصت ہو جاؤں گا پوری بیداری کے ساتھ سننے پڑے گا اور حق اور باطل کا فیصلہ ہوئے گا حسین نے کربلا میں مسلمان کلمہ کو بظاہر کلمہ پڑھنے والا نمازی یزیدی فوج کو ٹھکرایا یزید کو ٹھکرایا کیا بات ہے اور کسی اور نے نہیں ٹھکرایا اس ہستی نے ٹھکرایا جس کو رب نے کہا میں نے خود پاک کر لیا ہے سبحان حسین نے بتا دیا جس ہاتھ کو رب نے پاک کیا جس ارادے کو رب نے پاک کیا جس ہمت کو رب نے پاک کیا جس حسین کو رب نے پاک کیا او یزید ساری دنیا کی دولت ہی میرے قدموں میں رکھو گے حسین بکنے والا نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حسین تیرے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا کیا بات ہے کیا جملہ لے لو یاد رکھنا پڑے گا حسین ایک بیٹا فاطمہ والی کا چھوٹا بیٹا حسین نے یزید کو ٹھکرایا اور جس کو حسین نے ٹھکرایا ہم مرتے دم تک کبھی اس کو قبول نہیں کریں گے بہت اچھی بات کر رہے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 جس کو یزید کو حسین نے ٹھکرایا مریں گے مٹیں گے کٹیں گے پٹیں گے لیکن یزید کو ہم قبول نہیں کریں گے یہ ہو گیا ایک بیٹا اب دوسرے کی بھی بات بھی سننی پڑے گی کیا بات ہے کیا بات ہے اب میں آپ کو زیادہ نہیں ٹھگانا چاہوں گا ایک جملے میں بات ختم ہو جائے گی سنیں گے جس کو حسین نے ٹھکرایا ہم اسے قبول نہیں کریں آپ نے جس کو حسین نے اس کو ہم کبھی اور جس کو حسن نے قبول کیا واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے واہ 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 میں آسان کروں گا آپ کے لیے آسان کروں گا سبحان اللہ علماء تو سمجھ ہی گئی ہے اسٹیج پر یہ لوگ یوں نہیں بیٹھتے ان کو پتا ہوتا کیا بولا جاتا کیا بات جس کو حسین نے ٹھکرایا
ہم مٹیں گے بھی کٹیں گے نہیں، لیکن یزید کو ہم اونچا ہم یزید کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ حسین نے دھتکارا، حسین نے مردود کر لیا، حسین نے دھتکارا، حسین رضی اللہ عنہ نے ٹھوکر ماری، او یزید میرے بیٹے بھی مٹیں گے، علی اصغر کی لاش بھی سامنے آئے گی، علی اکبر گھوڑے سے تیروں کی بوچھار کھا کر کے گر جائے گا، میری آنکھیں یہ سارا منظر دیکھیں گے، 72 لاشیں میرے سامنے کربلا میں ہوں گے، میری بیٹیاں میری بہنیں بے یارو مددگار خیموں میں رہیں گے، لیکن حسین کبھی بھی تجھ ناپاک کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان، واہ واہ واہ، حسین کے ارادے بلند، واہ، حسین کو رب نے پاک کیا، اب جواب دے دو جس کو حسین نے ٹھکرایا ہم کبھی اسے قبول نہیں کریں، اور جس کو حسین کے بڑے بھائی حسن نے، واہ واہ، حسن نے قبول کر لیا، کیا بات ہے، ہم کبھی چھوڑ نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اللہ اللہ سلامتی ہے، سبحان، نعرہ حسنین، یا حسن یا حسین، نعرہ حسنین، سبحان سبحان، داؤدی صاحب، اللہ سلامت ہے، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان، واہ واہ واہ، آج کی کانفرنس کا ناشر پیغام آہا، جس کو حسین نے ٹھکرایا ہم قبول نہیں کریں گے، جس کو حسن نے قبول کیا اس کو چھوڑیں گے، واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، اس سے دشمنی نہیں رکھیں گے۔ واہ، آپ تھوڑا کچھ لوگ جاتے جاتے سوچ میں پڑیں گے یہ حسن کون ہے اور اس نے کون سا کارنامہ دیا۔ حسین کا تو کارنامہ بتا دیا سب نے، لیکن یہ حسن والا کارنامہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ حسن نے خود کارنامہ انجام نہیں دیا، میرے نبی کے بغل میں چھوٹا بچہ ہے، میرا نبی چہرے کی طرف پیار سے دیکھ رہا ہے، فرمایا یہ حسن ہے، حسن دو مسلمان گروہ کے درمیان صلح کرے گا۔ میرا یہ بیٹا دو مسلمان، میرے نبی کا جملہ سنو، مسلمان حضرت علی کے خلاف معاویہ رضی اللہ عنہ آ گئے، جنگ لب میں چلی ہم اہل سنت ہیں، ہمیں حکم یہی ہے کہ ان کے معاملات میں جو آپس میں ہوئے خاموش ہو جاؤ، لیکن جانکاری تھوڑی سی دینے کے لیے کیونکہ حسن کا ذکر آ گیا، مسئلہ ہوا حضرت عثمان غنی کو بلوائیوں نے 40 دن تک پیاسا رکھا، مدینہ کا گھیراؤ کیا اور نام لے رہے تھے علی کی خلافت کا، اسی بہانے حسین عثمان کو 40 دن تک پیاسا رکھا۔ یہ فتنہ تھا اور کچھ نہیں تھا، سبائی فتنہ، عبداللہ بن سبا کا ایک لمبی تاریخ ہے، بس میں نچوڑ بیان کر رہا ہوں۔ اسی بہانے اسلام کے اتحاد کو پارا کرنے کے لیے آئے، مدینہ میں تقریباً 4000 بلوائی گھس گئے، حضرت عثمان کو خلافت چھوڑنے کی باتیں کی، 40 دن تک محاصرہ کیا، پانی تک نہ دیا، عثمان غنی کو اونچا نہیں بولا، پانی تک نہ دیا۔ اب علی رضی اللہ عنہ کا رول کیا رہا؟ انہوں نے پانی کی ایک بوتل اٹھائی، مشک، عثمان غنی کے پاس جانا چاہتے تھے کہ ان کو پانی پلاؤ، کیا بات، کون؟ حضرت علی، حضرت پانی کا مشک اٹھایا اس لیے کہ میں اندر جاؤں پانی پلاؤں، دور سے بلوائیوں نے تیر مارا، وہ بوتل پہ لگا، پانی نکل گیا، بوتل پھٹ گیا، پانی گر گیا۔ اب سنیے، اندر جانے حضرت مولا علی نے اپنا امامہ اٹھایا،
کیا بات ہے؟ کیا اٹھایا؟ امامہ شریف اٹھا کے دور سے عثمان کی طرف پھینکا، اس کو بتانے کے لیے میرے امیر، ہاں کیا بات ہے؟ یہ جو بلوائی میرا نام لے کر کے تجھ پہ حملہ کرنے آئے ہیں، کہاں رہنا، میں پانی لایا تھا تیرے لیے، کیا بات ہے؟ انہوں نے مجھے آگے بڑھنے نہ دیا، یہ لے امامہ میں تیرے ساتھ ہوں، یہ میرا نام لے کر اسلام کو کے اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتے، میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹے بھیجے دروازے پر، کیا بات ہے؟ کہا حسن حسین تم دونوں جاؤ، حضرت عثمان کے دروازے پر رہو، کوئی اندر نہ گھسنا چاہیے۔ توجہ ہے میری طرف؟ اب آپ نے سن لیا مولا علی کا اس میں رول کیا رہا، کوئی اختلاف نہیں، بلوائیوں کے ساتھ نہیں، علی بلوائیوں کے ساتھ، علی عثمان کے قاتلوں کے ساتھ نہیں۔ اب ہوا کیا، عثمان غنی کی شہادت ہوئی، عثمان غنی کی، لیکن ان کی شہادت پہ بھی بے شمار سلام کرو لوگوں، ایک یہ جملہ بھی مجھے کہنے دو، دنیا کے شہیدوں کا خون کہیں پہاڑوں پر گرا، اللہ، کہیں زمین پر گرا، کہیں ریگستانوں پر گرا، کیا بات، مجھے کہنے دو قیامت میں جب ساری زمین اپنا اپنا شہیدوں کا خون اٹھا کے لائیں گی، لیکن عثمان کا خون کوئی زمین اٹھا کے نہیں لائے گی، قرآن کے اوراق کو خون اٹھا کر کے کیا بات ہے، واہ، کیا بات، اس وقت عثمان قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور ان قرآن کے حروف پر عثمان کا خون گر گیا۔ کیا بات، تو عثمان گئے شہید، خلیفہ کون بنے؟ اتفاق کی طور پر حضرت علی کیا بنے؟ اب جب عثمان شہید ہو گئے، قرآن نے کیا کہا؟ کتب علیکم القصاص فی القتلی، قتل میں تمہارے اوپر کیا لکھا گیا؟ قصاص، یعنی جس نے قتل کیا اس کو، اس کا قصاص، اس کو قتل کرو۔ اب عثمان غنی کو شہید کیا گیا، امیر معاویہ سامنے آ گئے، جناب ان بلوائیوں کو سزا دے دو، یہ تھا مطالبہ، بس جنہوں نے عثمان کو شہید کیا، قرآن کی روح سے ہمارا مطالبہ ہے، ہمیں قصاص چاہیے، جنہوں نے عثمان کو شہید کیا ان کو اس کے بدلے میں قصاص لے لو۔ یہ کس کا مطالبہ تھا؟ حضرت امیر معاویہ کا، بولیے، ان کا مطالبہ قرآن کے مطابق تھا کہ نہیں تھا؟ لیکن حضرت علی نے کہا جلد بازی مت کرو، ابھی مجھے حکومت کو سنبھالنے دو، بس یہ تھا اتنا، بس آخری بات، مجھے لگ رہی شاید اوپر سے رحمت والی بارش بھی گرنے لگی ہے، آپ بھاگنا چاہیں گے کہ رکنا چاہیں گے؟ آج پھر امتحان کی بات آ گئی ہے، دیکھیں گے آپ کے حسین کی محبت میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں جو واقعی یہ بارش برداشت کرنے والے ہیں۔ بس 2 منٹ میں نے آپ کا بڑا لمبا ٹائم لیا ہے، بس 1 منٹ مجھے بات ختم کرنے میں لگے گی، بس نکل جائیں گے، لیکن جو حسین اور آل حسین کی محبت میں یہ بارش برداشت کرنے والے ہیں، دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر کہہ دو یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک کے معنی میں حاضر ہیں۔ اب جب حاضر ہے تو بارش کا کیا مسئلہ ہے؟ ہاں چھوڑ دیجئے اس کو، توجہ رکھیں۔ یہ اختلاف کی بات جو میں نے بتائی ہے یہ سمجھ میں آ گئی؟ اختلاف کس بات پر ہوا؟ امیر معاویہ نے کہا کہ عثمان کے قاتلوں کو سزا دے دو، حضرت علی نے کیا فرمایا؟ تھوڑا جلد بازی مت کرو، مجھے بھی پتا ہے ان کو سزا دینی ہے، کیفر کردار تک ان کو پہنچانا ہے، لیکن ابھی مجھے اسٹیبل ہونے دو، ابھی جلد بازی مت کرو، کیونکہ یہ بڑے گھسے ہوئے لوگ مدینہ میں، اگر میں ابھی سے ان کے خلاف کارروائی شروع کروں گا تو بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، فی الحال مجھے سنبھلنے دو، بس یہ بنیے۔ اسی پر کیا ہو گیا؟ اختلاف، امیر معاویہ اور علی کے خلاف، لیکن اب سنیوں کا عقیدہ سنیے،
کیا بات، کیا بات. ہم کہتے ہیں دونوں صحابی ہیں، اور جب علی بولے کہ ہمارے ہی بھائی ہمارے خلاف آ گئے، اور صرف یہ کہنے کے لیے کہ عثمان کے قاتلوں کو سزا دے دو، یہ خود علی فرما رہے ہیں. یعنی ان کا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ عثمان کے قاتلوں کو کیا دے دو. یہ خود علی فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی. یہ ہے اختلافی نوعیت. لیکن یہ سب ہونے کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں ان دونوں میں حق پر علی تھے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہے. اب جو فیصلہ علی کا تھا، امیر معاویہ کو وہ تسلیم کر لینا چاہیے تھا. اب ان کی جو خطا ہے، دیکھیں یہ ہے سنیت. ہم کہتے ہیں خطا ہے، لیکن خطائے اجتہادی ہے، عام خطاکار نہیں ہے کہ تم صحابیت کا مقام اس کا جو ہے وہ برقرار نہیں رکھو گے. اب چھوڑیے یہ ساری بات، اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی تو میں سیدھے حضرت حسن کی طرف آتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن، کیا بات ہے. یہ میرا بیٹا حسن دو مسلمان گروہ کے درمیان صلح کرے گا. کیا بات ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. یہ وضاحت اس لیے میں مجھے کرنی پڑے گی تاکہ آپ سمجھ جائیے دو مسلمان گروہ کون تھے. کہیں آپریشن ہو جاتے کہ انہوں نے کن کا صلح کر دیا. میرے نبی نے پہلے ہی بتا دیا یہ میرا بیٹا حسن دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرے گا. اب جب حضرت علی کا بھی زمانہ گیا، علی رضی اللہ عنہ نے وفات پائی، شہید ہو گئے. اب اس کے بعد امام حسن خلیفہ بنے. کیا بات. امام حسن خلیفہ بنے، صرف 6 مہینہ حکومت کر لیے. اور وہ جملہ پھر میں دہرانا چاہوں گا، حسن کو پاک کس نے کیا؟ حسن کو پاک کس نے کیا؟ حسین کو پاک کس نے کیا؟ حسین کو پاک کیا اور ناپاک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ حسین چھوٹے ہیں، کیا بات ہے. حسن بڑے ہیں. حسین ناپاک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، تو جس کے ہاتھ میں حسن نے ہاتھ دیا، کیا بات ہے. واہ 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 واہ. صرف 6 مہینے حکومت کرنے کے بعد فرمایا امیر معاویہ آجا، کیا بات ہے. میں اس اختلاف کو آج ختم کرنا چاہتا ہوں جو علی کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، عثمان کے زمانے سے چلا آ رہا. آج میں اس فتنے کو، اس جھگڑے کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آجا، آج میں حکومت سے، خلافت سے دستبردار ہو رہا ہوں، اور امیر معاویہ تجھے مسلمانوں کا امیر تسلیم کر رہا ہوں. واہ واہ واہ، سبحان. ایک بیٹے نے ہاتھ روکا، ایک نے دیا، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. سبحان. واہ واہ. اللہ تعالی ہمیں حسنین کریمین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب پر خیر فرمائے. اور یہاں کے بلا سکین صاحب نے کسی مسجد شریف، یہ جو مسجد ہے، تو میری گزارش ہے، اب ٹائم نہیں بچا کوئی چندے کا کیونکہ بارش زیادہ ہو رہی ہے، لیکن آپ مسجد کو یاد رکھیں گے. انشاءاللہ تعمیر کا کام چل رہا ہے، اس کے تعمیر میں بھرپور آپ حصہ لیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے.